السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اسد بن فرات رحمۃ اللہ تعالی کا بیان ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کی اس شفقت نے مجھے حصول علم اور استفادہ اور کسب فیض کا بہترین موقع فرمایا۔ صرف یہ نہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی رات کو مجھے خصوصیت سے پڑھایا کرتے تھے، بلکہ جب میں نے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کے ہاں شب باشی شروع کر دی اور میں روزانہ رات کے وقت ان کے ہاں چلا جایا کرتا تھا، تو وہ اپنے بالا خانہ سے مجھے پڑھانے کے لیے جب اترتے تو پانی کا ایک پیالہ بھی ساتھ لاتے جو لبالب بھرا ہوتا، اور قرات و دروس کا سلسلہ شروع کر دیتے۔ جب رات زیادہ گزر جاتی اور میں اونگنے لگتا یا غنودگی طاری ہونے لگتی تو وہ پیالے سے پانی کا چلو لے کر مجھ پر چھڑک دیتے۔ میں فوراً ہوشیار اور بیدار ہو جاتا اور پھر وہ سلسلہ درس شروع کر دیتے۔ جب رات زیادہ گزر جاتی اور میں اونگنے لگتا یا غنودگی طاری ہونے لگتی تو وہ پیالے سے پانی کا چلو لے کر مجھ پر چھڑک دیتے۔ میں فوراً ہوشیار اور بیدار ہو جاتا اور پھر سے سلسلہ درس شروع کر دیتے۔ پھر جب مجھے اونگ ستاتی یا غنودگی طاری ہوتی تو پھر وہ ایسا ہی کرتے۔ ایک عرصہ تک ہم دونوں کا یہ معمول رہا، یہاں تک کہ میں نے گوہر مقصود حاصل کر لیا اور جو کچھ امام محمد سے سیکھنا چاہتا تھا وہ سیکھ لیا۔ اسد بن فرات کے علاوہ امام محمد نے امام شافعی اور ابو عبید کے لیے بھی رات کو مخصوص طور پر وقت نکالا تھا۔ اس سے یہ اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی اپنے تلامیذہ کے وقت کو کس قدر عزیز رکھتے تھے اور ان کے افادے کے لیے کتنی مشقتیں برداشت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ تعالی دن کے علاوہ رات کے وقت بھی درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھتے تھے، لیکن یہ درس عام نہیں ہوتا تھا، بلکہ جو طلبہ دور دراز سے خاص ذوق لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان کے پاس وقت کم ہوتا تھا تو ان کے لیے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی رات کے وقت مجلس درس منعقد کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اسد بن فرات رحمۃ اللہ تعالی مدینہ منورہ سے عراق آئے اور یہاں آ کر فقہ حنفیہ بالخصوص امام محمد رحمۃ اللہ تعالی سے وابستہ ہو گئے اور جلد ہی ان سے اختصاص اور قرب و خدمت کا مقام حاصل کر لیا۔ ایک موقع پر انہوں نے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی سے عرض کیا، حضرت، میں ایک غریب الدیان مسافر طالب علم ہوں، علم فقہ سے کورا ہوں، لیکن اس کا شوق بہت ہے، اور وہ بھی کسی اور سے نہیں، صرف آپ سے، اور آپ کا تدریسی اور تعلیمی حال یہ ہے کہ ہر وقت عراقی طلبہ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، میرے لیے تو استفادہ مشکل ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ دن کے وقت تم عام عراقی طلبہ کے ساتھ میرے حلقہ درس میں سماع کیا کرو، باقی رہی رات تو وہ ساری کی ساری آپ کے لیے وقف کیے دیتا ہوں۔ شب کو میرے گھر پر رہا کرو، میں تمہاری ساری کسر پوری کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اہل عراق میں غالباً حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی پہلے شخص تھے جنہوں نے مدینہ منورہ میں 3 برس تک رہ کر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی اور دوسرے شیوخ مدینہ سے استفادہ اور کسب فیض کیا۔
اور ان کی مرویات کا ایک بڑا سرمایہ اپنے ساتھ عراق لائے، اور اس زمانے میں متعدد وجوہ کی بنا پر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کی مرویات کو شہرت و امتیاز اور خصوصیت حاصل تھی۔ اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی نے بھی عراق میں ان کی روایتوں کا مستقل درس قائم کر دیا، اور اس کے لیے ہفتے میں ایک دن متعین کر دیا تاکہ وہ لوگ جو امام دارالہجرہ کے پاس بذات خود پہنچ کر استفادہ نہیں کر سکتے تھے وہ ان کی مرویات سے مستفیض ہو سکیں۔ چنانچہ جس روز امام محمد رحمۃ اللہ تعالی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کی روایت تحدیث و تدریس کرتے تھے، اس قدر ہجوم ہو جاتا کہ مجلس میں جگہ نہ کافی ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے حاضرین مجلس سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے اصحاب کے بارے میں کتنے برے ہو، تم سے بڑھ کر اپنے اکابر اور مشائخ کا نہ قدر شناس میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جب میں تم سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کی مرویات بیان کرتا ہوں تو تمہارا ٹھٹکا ٹھٹ لگ جاتا ہے، اور جب میں تم سے تمہارے اکابر کی مرویات بیان کرتا ہوں تو بادل نخواستہ شریک ہوتے ہو، صاف معلوم ہوتا ہے کہ بے ادبی سے آئے ہو۔ اللہ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی موطا کا درس دیتے تو ہجوم سے راستے بند ہو جاتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کی وفات کے بعد جب ان سے براہ راست سماع حدیث کی امید منقطع ہو گئی تو یہ مجمع اور زیادہ بڑھنے لگا۔ اسد بن فرات نے سفر عراق کے حالات بیان کیے، امام محمد کے درس موطا کی کیفیت بھی بیان فرمائی ہے، اور جب امام احمد رحمۃ اللہ تعالی کے درس میں کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کی وفات کی خبر دی، مجلس اور اس کے بعد کے درس کی کیفیت بھی بیان فرمائی۔ چنانچہ ان سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کے خدمت میں حاضر تھے، اور ان کا حلقہ درس زوروں پر تھا کہ ایک شخص کو دیکھا وہ لوگوں کو پھلانگتا ہوا آ رہا ہے۔ تیزی سے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کے پاس پہنچا اور اس نے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی سے عائشہ سے کچھ کہا۔ اس کا پیغام سننے کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ تعالی نے بآواز بلند انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا افسوس ہے، وہ مصیبت ہم پر ٹوٹ پڑی ہے جس سے بڑی کوئی اور مصیبت نہیں ہو سکتی۔ امیر المومنین فی الحدیث امام مالک رحمۃ اللہ تعالی اس جہاں فانی سے رحلت فرما گئے ہیں۔ یہ الفاظ دوسروں لوگوں نے بھی سنے، مجلس پر سناٹا چھا گیا اور لوگوں پر حزن و الم اور غم و صدمہ کی کیفیت طاری ہو گئی، اور یہ خبر بہت جلد عام ہو گئی اور تمام لوگوں کو اس کا صدمہ ہوا۔ اسد بن فرات رحمۃ اللہ تعالی کا بیان ہے کہ اس کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی سے سنی ہوئی حدیثوں کی جب روایت کرتے تو لوگ انبوہ جمع ہو جاتے اور لوگوں کی بھیڑ ہو جاتی، یہاں تک کہ راستہ چلنا بھی دشوار ہو جاتا، اس لیے
کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کی حدیثوں اور مرویات سے لوگوں کی رغبت اور شغف غیر معمولی اضافے میں بدل چکا تھا۔ تو دوستو، یہ تھے ہمارے اکابرین اور یہ تھا ان کا علمی شوق کہ وہ علم کو حاصل کرنے کے لیے کتنے لمبے لمبے سفر کرتے تھے، اور آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود ہماری نااہلی اور کم ظرفی اور سستی کہہ لیں، یہ کہ ہم اپنے مسجد کے استاد کے پاس بھی نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستوں، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔